بڑا پیارا بڑا ایمان خوش خطاب آپ نے سماعت فرمایا. اور لیجئے یہ بمبئی کی سرزمین حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں برسہ برس تشریف لاتے رہے، قیام فرماتے رہے، اور حضرت کا ہی ارشاد فرمایا جملہ ان حضرت کے شہزادگان نے بھی نقل فرمایا کہ حضور احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے ہماری خانقاہ کی دو کرامتیں ہیں، ہماری برکاتی خانقاہ کی دو کرامتیں ہیں، ایک کرامت اعلی حضرت، ایک کرامت مفتی اعظم، اور اب انہی کے جانشین. سبحان اللہ. ہم نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے بزرگوں نے دیکھا تو کہا مفتی اعظم کو دیکھو تو اعلی حضرت یاد آئے. اور اب ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ علامہ دھری کو دیکھو تو مفتی اعظم یاد آئیں. یہ سلسلہ نور ہے، چلا اور ایسا چلا کہ نور کا آخری اجلاس تو میدان قیامت بھی ہوگا، جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے اور اس نور کی شان کو دیکھیں گے. پھر ہم آپ سب انشاءاللہ جنت میں جا کر اس نور والے آقا کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. اب جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ مخدوم گرامی حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر عطا خان صاحب قبلہ دھری قادری نوری بریلوی دامت برکات القدسیہ اپنی پوری آن بان شان اور اپنی پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے کلمات سے ہمیں اور آپ کو فیض بخشیں گے. آئیے اپنے قائد کا، اپنے مرشد کا، اپنے آقا کا خیر مقدم تکبیر رسالت کے نعرہ تو کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جانشین حضور مفتی اعظم ہند، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الاسلام، حضور تاج الاسلام حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ دھری زندہ باد زندہ باد زندہ باد پائندہ باد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، خدا جویو خدا بینو خدا داں مدد. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد احمد رضا خان شاہ عالم میزنم. سبحان اللہ. برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین. اور
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک نوری قصیدہ، اس کے 2 شعر جو اکثر بیشتر 2 شعر نہیں، پتہ نہیں کتنے شعر حضرت احسن العلماء حضور حسن میاں صاحب ان کے دیوان کے حافظ تھے، اور جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو سب کو زبانی یاد ہیں، لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ نعتیں جو پڑھی نہیں جاتی اور کبھی نہیں سنی، وہ بھی حضرت حسن میاں کے نو کے زبان تھی، اور عرس نوری ہو یا عرس قاسمی ہو، اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا، اور ان کے کلام کے اشعار ضرور دہرائے جاتے تھے۔ تو حضرت نوری میاں، حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ، جو میرے دادا پیر ہیں، اور انہی کی معرفت سے میں نوری ہوں اور برکاتی ہوں۔ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے 2 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ہے مصفا اصل لبوں سے رواں، ہے مصفا اصل لبوں سے رواں، میٹھا میٹھا ہے احمد نوری۔ حضرت نوری میاں کی ایک کتاب ہے اصل مصطفیٰ، عقائد اہل سنت کے بیان میں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہے مصفا اصل لبوں سے رواں، میٹھا میٹھا ہے احمد نوری، قادریت ہے چشتیت سے بہم، نقد و پلکا ہے احمد نوری، اور جس کا میں خان آزاد اس کا تو پیارا بیٹا ہے احمد نوری۔ اور اعلی حضرت ہی کا یہ حصہ ہے کہ انہوں نے حضرت احمد نوری سے عرض کیا، اور بڑے ناز سے عرض کیا کہ میرے حق میں دشمنوں کی نہ سن، حق یہ میرا ہے احمد نوری۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری تو نسبت حضرت نوری میاں صاحب سے ہے، اور یہ نسبت ہمارے بزرگوں نے قائم کی، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ آج رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ نسبت قائم کی، کاہے کے لیے؟ محمد الرسول اللہ کی نسبت غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے لفظ پہ غور کیجئے، غلامی تو پہلے سے ہے، بے شک، جب سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہر مسلمان اس کے اندر جو ہے کسی کی تخصیص نہیں ہے، سید ہو یا غیر سید ہو، سب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے شاہ برکت اللہ کے فرزند حضرت آل رسول احمدی سے نسبت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد انہوں نے حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ سے اپنے دونوں فرزندان گرامی کو مرید کرایا، اور انہی کے ذریعے سے الحمدللہ یہ نسبت غلامی جو ہے کی تقویت اور اس کی سند جو ہے وہ ہم میں چلی آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ معاملہ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رابطہ ہے آل رسول سے، رسول سے، آل رسول سے، اور آل رسول کے نورانی فرزند احمد نوری سے، اور ان کے نوری گھرانے سے، یہ رابطہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک قائم، اور ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ جو ہے
وہ کیا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے ان بزرگان کرام سے، ہم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کی ہم تجدید کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان تم میں سے کسی کے دل میں پرانا ہوتا رہتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کی تجدید کرو، اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان بزرگوں کی یاد منانے کا اصل فائدہ یہ نہیں ہے کہ آپ محض اپنے جذبات کا مظاہرہ کریں اور چند نعرے لگا کر کے آپ لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں، بلکہ اصل فائدہ ان کی یاد منانے کا یہ ہے کہ جن سے آپ نے اس رشتہ غلامی کو جن کے ہاتھوں پر مضبوط کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اس رشتہ غلامی کو مضبوط رکھنے کا عہد کیجیے اور ان کے مسلک پر قائم رہنے کا، سبحان اللہ۔ اور ان کا مسلک وہ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک شاہ برکت اللہ، مسلک احمد نوری اور مسلک غوث آدم، اس سب کی پہچان جو ہے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جانشین حضور مفتی اعظم حضور تاج الاسلام حضور امین ملت۔ سبحان اللہ۔ اور اس گھرانے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کا انعام بریلی کے فاضل مولانا شاہ احمد رضا خان کو یہ دیا کہ ان کے نام کو محمد الرسول اللہ کے عشق و محبت کی پہچان بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو یہ نعرہ لگ رہا تھا عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ یہ انعام جو ہے ان سرکاروں سے ملا۔ سبحان اللہ۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو تو حضور احمد نوری رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے مرتبے میں جو ہے کوئی کمی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت اور ساری بڑائی کا مالک وہ ہے، لیکن اس کی کنہ ذات تک اور اس کی کنہ عظمت تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اس نے اپنی پہچانیں مقرر فرمائی ہے۔ سارا عالم جو ہے اس کی معرفت کا دفتر ہے، اور سب سے بڑی پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہر بڑے نے جو ہے اپنی پہچانیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو ہے یہ پہچانیں مقرر ہوئی ہیں کہ بڑے کی بڑائی کو جو ہے چھوٹوں کے جو ہے جلووں سے پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹوں کے ذریعے سے پہچانا۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شاہ برکت اللہ کا جو فیضان احمد نوری کے دستے کرم سے ملا، آل رسول کے دستے کرم سے ملا، تو ہم نے جو ہے یہ پہچانا کہ جب اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے تو احمد نوری کا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ برکت اللہ کا کیا حال ہوگا، حضرت آل رسول احمدی کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ درس ہے جو الحمدللہ ماضی قریب میں اور آج بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عرس کسی کا ہو، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ جو ہے مارہر مطہرہ میں جو ہے ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان بزرگوں نے جو ہے اپنی ایک بڑی نشانی جو ہے مقرر فرما دی ہے، اور انہوں نے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر مہر توثیق ثبت فرمائی، اور انہوں نے یہ جو ہے مقرر کر دیا ہے
کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ واہ 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 سبحان اللہ. اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور یہی جو ہے اس وقت ان کی یاد منانے کا اصل فائدہ ہے کہ ان کا جو مسلک ہے، جو مسلک اہل سنت ہے، اس پر ہم سختی سے قائم رہیں. بے شک بے شک. اور اس پر سختی سے قائم رہنا جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر سختی سے قائم رہنے کا عہد ہے. بے شک بے شک. ہم یہ عہد کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں اس محمد الرسول اللہ کے رشتہ غلامی کی صنعت اور اس کی مضبوطی جو ہے جو مارحلے سے ملی ہے، اس رشتے کو ہم مضبوط تر بنائیں اور اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور اس رشتے کو مضبوط تر بنانے کی جو ہے ایک ہی تدبیر ہے، وہ یہ ہے کہ غلام محمد الرسول اللہ کے جتنے غلام ہیں وہ سب متحد رہیں. بے شک بے شک. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مسلک پر چلنے والے اور ان کے نام لیوا، ان کے مسلک کو ماننے والے جو ہے آپس میں متحد رہیں اور آپس میں کسی رشتے سے جو ہے وہ اپنے رشتے رکھیں، استوار کریں. ان کا یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ ایک سنی سے ہے اور سنی سے ہی قائم رہے گا، اور ایک سنی کا محمد الرسول اللہ کے سچے غلام کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ سے جس کا رشتہ بے شک بے شک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی کے دین پر جو نہیں ہے اس سے جو ہے اہل سنت کا کوئی رشتہ نہیں. بے شک بے شک. الحمدللہ ہمارا جو ہے کوئی جلسہ، میں تو اب زیادہ بولتا نہیں، ہمارا کوئی جلسہ اس بات سے جو ہے خالی نہیں جاتا. میں اسی کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ سنی ہیں تو سنی رہیے اور سنیوں سے مل کر کے رہیے، اور سنی اور نان سنی کا اتحاد وہ کوئی رچائے اور کوئی جو ہے کسی طور پر جو ہے اس اتحاد کو لے کر کے آئے، آپ اس کو رد کریے. یہی ایمان کو بچانے کی جو ہے تدبیر ہے اور یہی نوری رہنے کی تدبیر ہے، اور یہی جو ہے اصل میں جو ہے برکاتیت یہی ہے، اور یہی اصل برکاتی پیغام ہے جس کو جو ہے آج اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی مسلک اعلیٰ بے حضرت شک. ہے. اسی سے جو ہے آدمی کی جو ہے نسبتیں جو ہیں ان بزرگوں سے قائم رہیں گی، اور جب آدمی کی نسبتیں ان بزرگوں سے قائم رہیں گی تو ہماری نسبتیں محمد الرسول اللہ سے جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی، اور جس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے وہ اللہ کا ہے. بے شک. اور بس میں انہی باتوں پر جو ہے اپنی بات کو ختم کر کے جو ہے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور اپنا وقت جو ہے حضرت سید محمد امین میاں صاحب کو دینا چاہتا ہوں. وہ اس گھر کے لاڈلے شہزادے ہیں. گھر والے جو ہے جو گھر کی بات کر سکتے ہیں وہ ہم لوگوں سے نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت نوری کے فیضان کو عام سے عام تر کرے اور ان کے پیغام پر، ان کے مسلک پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً 250 سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے. جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر و الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا، اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا، اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے. شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و صیانت کی، اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے. اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گنبد رضا سے صرف 7 کلومیٹر دور
متھرا پور میں عرس رضوی کے حسین موقع پر 24 سفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 29 مئی 2000 عیسوی کو ملک کے نامور علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العلی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکزت دراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ معرض وجود میں آ گیا، جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے۔ دراصل تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شایع نشان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی۔ ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطۂ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العلی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا۔ چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ جامعۃ الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العلی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العلی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے۔ ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالافتاء، مرکزی دارالقضاء اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں: نمبر 1 کلیت الشریعہ، نمبر 2 شعبہ تقابل ادیان، نمبر 3 امام احمد رضا ریسرچ سینٹر، نمبر 4 ازہری لائبریری، نمبر 5 حامدی مسجد، نمبر 6 پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول، نمبر 7 تاج الشریعہ کمرشل کمپلیکس، نمبر 8 البرکات آف سیٹ پریس، نمبر 9 رضا اسپتال، نمبر 10 اسٹاف کالونی، نمبر 11 جیلانی گیسٹ ہاؤس۔ مرکز کے یہ عظیم الشان مستقبل ساز منصوبے آپ کی امداد اور تعاون کے منتظر ہیں۔ اپنے محبوب مرکز کے منصوبوں کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنی ملی و مذہبی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیے۔ جامعۃ الرضا کے تعاون کے لیے شہزادہ حضور ازہری میاں حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العلی سے رابطہ قائم کریں۔ فون نمبر یہ ہے 9359103545۔ اس کے علاوہ آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں: 0581309143 اور 9897420035۔ ای میل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے لیے ای میل ایڈریس نوٹ کیجیے: hazrat@hazrat.org۔ حضرت کی اسپیلنگ اس طرح ہے: HAZRAT سب اسمال لیٹر میں۔ اگر آپ چیک یا ڈرافٹ بنانا چاہیں تو اس نام سے بنائیں: امام احمد رضا ٹرسٹ، بینک آف HDFC سول لائن بریلی۔ خیال رہے کہ جامعۃ الرضا کے لیے سفیر بھیجنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، لہذا جامعہ کا اب کوئی بھی نیا یا پرانا سفیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جامعۃ الرضا کے نام سے چندہ کے لیے آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کی رسید ضبط کر لیں اور فون کے ذریعے جامعہ کے ذمہ داران کو فوراً خبر کر دیں۔